تو اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشکل تھا نا جی کہ اوپر پہاڑ پہ دیواروں پہ چٹانوں پہ کیسے پہنچائیں، کیسے پتھر کیسے لگائیں، نیچے والے تو اٹھا کے رکھ دیے نا، لیکن جب جگہ اونچی ہو گئی تو ضرورت تھی نا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں اوپر لے جائے۔ اب اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ درخت کاٹے جائیں، لکڑیاں کاٹی جائیں، پھٹے بنائے جائیں، ان کو باندھا جائے اور کھڑے ہونے کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم الخلیل یہاں ایک پتھر ہے، اس پتھر پہ تم کھڑے ہو جاؤ، اور یہ تمہارے حکم کے ہم نے تابع کر دیا ہے، اس کو آپ حکم دیں گے یہ اونچا ہو جائے گا، اور حکم دیں گے تو خود بخود یہ نیچے چلا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں نا آج کرینوں کے جو تصور ہیں، مشینری کے جو تصور ہیں کہ آپ کے بٹن سے ضرورت کے مطابق اوپر ہوں گی نیچے ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت دیکھیں اور انبیاء کے معجزات دیکھیں کہ نہ تو کوئی مشینری لگائی گئی، نہ وہاں کوئی موٹر لگائی گئی، نہ کوئی بجلی کا انتظام کیا گیا، بس پتھر کو حکم دے دیا کہ جو میرا نبی کہتا ہے مانو، پتھر تابع ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو داؤد علیہ السلام کے پتھر تابع کر دیں، اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کے تابع کر دیں، تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، پتھر اوپر ہو جاتا، پھر نیچے ہو جاتا، اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے۔ ویسے آپ کو بھی کبھی دھوکہ ضرور لگا ہوگا، آپ جب دیکھتے ہوں گے مقام ابراہیم کے پتھر کے بھئی اتنا چھوٹا پاؤں اور اندر کیسے پورا چلا گیا۔ یہ پورا اندر نہیں تھا، یہ تو اصل میں یہ ہے کہ یوں پتھر تھا نا، تو آپ نے جب پاؤں رکھا تو پاؤں کا نشان لگ گیا اندر تھوڑا سا، یہ بعد میں تو ہم نے چوم کے چاٹ کے الحمدللہ اس کو نیچے پہنچایا۔ یہ ہماری اپنی مہربانیاں ہیں، یعنی باقی جو ہم نے محنت کی ہے نا، جو روزانہ ہاتھ جو لگاتے رہے ماشاءاللہ، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جو کھجوریں تھیں، تو ہمارے حاجیوں نے ماشاءاللہ ان کو سینے لگا کے کھجور آدھی ختم ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آخر وہ کھجوریں بوسیدہ ہو گئیں اور وہ گر گئیں۔ تو ہماری قوم تو ان چیزوں کی ماشاءاللہ بہت ماہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ وہ جناب اس نے جو ہاتھ لگانا شروع کیا اور یوں چاٹنا شروع کیا، دیکھا نہیں کہ کڑے جن میں غلاف کعبہ باندھا جاتے ہیں ان کو ہر 2 سال کے بعد بدلنا پڑتا ہے، یہ اس کو بھی پکڑ کے ہلا رہے رہتے ہیں اور وہ بھی گس جاتے ہیں وہاں، کیونکہ ہر وقت جو ایک آدمی نے پکڑا ہوا ہو تو کیا کرے آدمی۔ تو بہرحال تو مقام ابراہیم اس پتھر کا نام۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں، یہ مقام ابراہیم جہاں اب ہے یہاں نہیں تھا، یہ مقام ابراہیم جو ہے بالکل کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ تو تعمیر میں کام لگایا گیا ہے جی، اور تعمیر کے بعد وہیں اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو دور لانے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس اگر آپ دیکھیں نا تو بنیادوں پر ایسے پتھروں کے تھوڑے تھوڑے نشان ہیں، دراصل یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر حضور کو نماز پڑھائی، یہ مقام امامت جبریل علیہ السلام ہے۔ کعبۃ اللہ کا دروازہ جہاں ختم ہوتا ہے تو نیچے آپ ذرا بنیاد پر نظر ڈالیں تو وہاں آپ کو ایسے 4-5 ٹکڑے پتھروں کے عجیب سے لگے ہوئے نظر آئیں گے اس کی بنیاد میں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے نمازیں پڑھائیں، 5 اول وقت میں اور 5 آخر وقت میں، تو یہ بھی وہ نشان جو تھا رکھا گیا۔ اچھا اسی کے ساتھ اب تو مطاف مبارک کو ٹھیک کیا گیا، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا ایک نشان لگتا تھا کہ جیسے یہاں کچھ جگہ نیچی ہے، تو یہ وہ جگہ تھی جہاں کعبۃ اللہ کے لیے مٹی اور گارا بنایا جاتا تھا کعبۃ اللہ کی دیواروں کو لگانے کے لیے۔ تو یہ وہ مقام تھا جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مٹی بنائی اور اس کا پانی ڈالا تاکہ پتھروں کو جمانے کے لیے اس مٹی سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اچھا اب خدا کی شان ہے کہ جہاں کا موجودہ حالت میں مقام ابراہیم ہے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک دفعہ سیل آئی بڑی زبردست، سیل فلڈ سیلاب، وہ آیا اور وہ مقام ابراہیم کو بہا کے لے، یعنی اتنا دور کر دیا اس پتھر۔ تو اب صحابہ اکٹھے ہوئے کہ بھی اس کا کیا حل کیا جائے، اس کو وہاں لے جائیں جہاں اپنے اصل مقام پہ تھا، یا اس مقام ابراہیم کے حجر ابراہیم کو ہم یہاں رہنے دیں، اب یہاں پہنچ گیا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا ابھی وہاں لے جانے سے کعبۃ اللہ کے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ بنے گی، کیونکہ وہ دیوار سے تھوڑے فاصلے پر تھا، اگر یہاں دور ہو گیا تو اچھی بات ہے، کافی درمیان میں فاصلہ ہے، اس وقت تو تصور اتنے لوگوں کا ہوتا تھا نا جی، یہ تو بعد میں الحمدللہ اللہم زد فزد کہ ہر سال اللہ کی رحمت سے عدد جو ہے بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس جگہ تو صحابہ کا مشورہ یہ طے ہو گیا کہ اب اس کو نہ چھیڑو، اب اس کو اسی جگہ رہنے دو، ورنہ ہر دور میں جو بھی آئے گا اس کو تبدیل کرے گا، کوئی کہے گا یہاں کر دو، کوئی کہے گا یہاں لگا دو، جہاں اللہ نے پہنچا دیا اسی جگہ رہے۔
لیکن آپ حیران ہوں گے، حکمت دیکھیں خدا کی، آج بھی ہمیں تواریخ سابقہ، تاریخ عالم کو جب آپ کھولیں تو ان میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ بعین ہی اسی جگہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ بنا رہے تھے نا، تو یہاں کھڑے ہو کر دیوار کو دیکھتے تھے کہ دیوار سیدھی ہے کہ نہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی آلات تو تھے نہیں اور نہ پہلے زندگی میں کبھی عمارت بنائی تھی، وہ تو اللہ کا حکم تھا نا کہ تعمیر کر دو، تو یہی جگہ تھی، وہ پتھر سے اتر کے آتے نا، جیسے آپ مکان بنائے تو تھوڑا دور کھڑے ہوں گے نا دیوار کے قریب، تو آپ نہیں کھڑے ہوں گے، وہ آگے دیکھتے بھی دیوار ٹھیک ہے، پتھر ٹھیک ہے، کوئی پتھر آگے کوئی پتھر پیچھے تو نہیں، تو اللہ کو بھی وہی جگہ منظور تھی کہ سیلاب بھی آیا تو اس پتھر کو اسی جگہ لے آئے، ورنہ وہ چاہتا تو یہاں سے دور لے جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، تو وہ دونوں مقام ابراہیم بن گئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ایک تو اس سے مراد وہ پتھر، اور ایک اس سے مراد وہ مقام جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی عمارت کو دیکھا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو بھی یعنی اتنی بڑی عظمت بخشی، اتنی بڑی شان بخشی کہ وہ قیامت تک کے لیے قرآن میں آیا، اور مصلی خلیل، مصلی حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بن گیا۔ اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اللہ نے ندا کا حکم دیا کہ کعبہ بن گیا ہے، لوگوں کو حج کے لیے پکارو، تو اس ندا میں بھی اقوال ہے، بعض علماء فرماتے ہیں اسی حجر ابراہیم پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جبل ابی قبیس، یہ جو پہلا جس قریب پہاڑ ہے نا جس پہ محلات ہیں، یہ پہاڑ ابی قبیس جی، اور اللہ کی شان ہے کعبۃ اللہ اول بیت، یہ دنیا میں سب سے پہلا گھر، اور ابی قبیس اول جبل وضع فی الارض، یہ دنیا کے پہاڑوں میں سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پہ رکھا گیا، تو ابھی قبیس پہ کھڑے ہوئے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرفات میں جا کے عرفات کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آپ نے ندا دی، ایک روایت یہ بھی آتی ہے، تو وہاں سے اللہ نے ان کی ندا کو پوری دنیا میں کائنات میں پہنچا دیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں رہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین کو آباد کیا، اور اس پورے علاقے میں ما سوائے دین توحید کے اور کوئی دین نہیں تھا، یعنی سب لوگ جو تھے وہ ملت ابراہیم، سب لوگ جو تھے وہ دین ابراہیم پہ تھے، اور کوئی شرک نہیں، کوئی بے دینی نہیں، کوئی احداث نہیں، کیونکہ ان علاقوں کو تو دین ملا ہے، اسی وجہ، یہی تو وجہ تھی نا کہ ہر آدمی یہ کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں، یہودیوں کا بھی دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم، نصرانیوں کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم، مشرکین مکہ کا دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیم پہ، آخر اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نہ تو یہودیت پہ تھے نہ نصرانیت پہ، اب وہ تو بالکل ساری دنیا سے مائل ہو کے دین اسلام، دین حق پہ چلنے والے، اور نہ وہ مشرکین میں سے تھے، تو یہ سارا دین جو تھا دین توحید تھا، ملت ابراہیمی تھی۔ سب سے پہلے عمر ابن لوہی ایک شخص تھا، وہ مکے کا سردار تھا اور بہت بڑا سردار، یعنی اس کی بات جو تھی نا جی مکے میں اور قبائل میں اور حول مکہ ایسے مانی جاتی تھی کہ اس کی بات کے ٹالنے کا کسی کو کوئی تصور بھی نہیں۔ تو عمر ابن لوہی جو ہے یہ وہ آدمی ہے جو حاجیوں کو بڑی خدمت کرتے، ان کو زمزم پلاتے، صرف زمزم خالی نہیں بلکہ اس میں اصل ملا کے، شہد ملا کے پلاتے تھے حاجیوں۔ تو یہ عمر ابن لوہی جو ہے یہ شام کے علاقے میں گیا تجارت کے لیے، تو وہاں اس نے ایک قوم تھی عمالقہ، عمالقہ قوم کو دیکھا کہ ان کے پاس بت ہیں اور مختلف شکلیں ہیں، کوئی مردوں کی، کوئی عورتوں کی، مختلف خوبصورت قسم کے، کوئی چاندی کے، کوئی سونے کے، کوئی لکڑی کے، کوئی مٹی کے، تو اس نے ان سے پوچھا بھی یہ کیا ہے؟ تو عمالقہ نے ان سے کہا کہ بھی یہ ہمارے خدا ہیں، آلہہ ہیں، اصل تو خدا وہی ہے بڑا، لیکن اس کو تو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس سے ہم بات کر سکتے ہیں، تو آدمی کا کم سے کم مرکز محبت، مرکز نظر، مرکز توجہ کوئی ایسا تو ہو جو ہمیں نظر آئے، وہ تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم آ کر ان کو پوچھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ان کی عبادت سے جن کی یہ تصویریں ہیں، تماثیل ہیں، وہ ہم سے خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ میاں کو کہہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ